بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کے کھانے کے برتن صاف کرتے ہی میں تیزی سے اپنے کمرے کی طرف جانے لگی تھی۔ مجھے حمزہ کے آنے سے پہلے ہی سونا تھا۔ اگر ماں جاگ رہی ہوتی تو پھر سے حمزہ اس کام کی ضد کرتے جو پچھلے کچھ دنوں سے انہوں نے شروع کیا ہوا تھا۔ ابھی میں برآمدے سے گزرنے ہی والی تھی کہ میری ساس کی آواز میرے کانوں میں پڑی، جو اپنے کمرے کی کھڑکی سے مجھے جاتے دیکھ کر اپنے پاس بلا رہی تھی۔ ان کے بلاتے ہی میں وجہ سمجھ گئی تھی اور شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ آخر صبح سے مصروف ہونے کا بہانہ کر کے میں اس چیز سے تو بچنا چاہتی تھی، کیونکہ صبح سویرے ہی میری ساس نے میرے اتارے ہوئے کپڑے دیکھ لیے تھے اور اس پر لگے نشانات نے انہیں سوچ میں ڈال دیا تھا، ورنہ روزانہ تو میں سب کے اٹھنے سے پہلے ہی اٹھ جاتی تھی اور کپڑے اتار کر فوراً دھو دیتی تھی۔ مگر آج صبح میری آنکھ نہ کھلی اور ساس کے جگانے پر جب میں اٹھی تو کپڑوں کو ہاتھ لگایا جو ابھی تک گیلے تھے۔ میں نے ہڑبڑاتے اٹھتے ہوئے چادر اپنے گرد لپیٹ لی اور ایسے جتانے لگی جیسے مجھے سردی لگ رہی ہو، مگر میری ساس کی تیز نظروں سے میں بچ نہ سکی۔ میں نے جیسے ہی کپڑے اتار کر رکھے اور صرف لینے گئی تو انہوں نے وہ کپڑے دیکھ لیے۔ اس کے بعد میں نے سارا دن ان کا سامنا کرنے کی ہمت ہی نہ کی، مگر اب رات کو انہوں نے بلا ہی لیا تھا۔ جیسے ہی میں ان کے کمرے کی چوکھٹ پر کھڑی ہوئی، وہ مجھے دروازہ بند کرنے کا اشارہ کرنے لگی۔ میں دروازہ بند کر کے ان کے پاس گئی۔ جیسے ہی میری ساس بولنے لگی، دروازہ بجا اور حمزہ کی آواز سنائی دینے لگی۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا تو حمزہ ہماری طرف لپکے اور مجھے کمرے میں آنے کا کہا۔ میں نے ساس کی طرف دیکھا جنہوں نے مجھے جانے کا اشارہ کیا اور میں حمزہ کے پیچھے چل پڑی۔ کمرے میں پہنچتے ہی حمزہ نے مجھ سے پوچھا کہ میں نے ساس کو سب بتا دیا ہے یا نہیں۔ میرے انکار پر انہوں نے سکھ کا سانس لیا اور میرے کندھوں پر تھپکی دینے لگے۔ وہ مشکل گھڑی بھی آ گئی جو میں دعا کرتی تھی کہ رات میں نہ آئے۔ حمزہ نے ہاتھ میں پکڑی تھیلی سے بوتل نکالی جس میں وہی کالا پانی تھا جو وہ روز کچھ راتوں سے لے کر آتے تھے۔ مجھے وہ بوتل تھما کر انہوں نے آنکھ سے اشارہ کیا جسے میں فوراً سمجھ گئی۔ حمزہ ایک باروب آدمی تھے، سب ہی گھر والے ان سے ڈرتے تھے۔ وہاں میری کیا مجال کہ میں کچھ کہتی۔ شادی کی پہلی رات ہی انہوں نے مجھ سے ایسا برتاؤ کیا کہ میں ان کے آگے آواز تک نہ نکال پاتی تھی۔ میں نے وہ بوتل بستر کے سائیڈ پر رکھی اور لیٹ گئی۔ کچھ دیر میں حمزہ آئے اور وہ کالے پانی کی بوتل کھول کر میرے ایک سائیڈ پر گرانے لگے۔ جیسے جیسے وہ کالا پانی میرے حصوں کو چھو رہا تھا میں بیزاری سے دانت دبوچ رہی تھی، مگر آج اچانک سے حمزہ پانی ڈالتے ڈالتے رک گئے اور غور سے بستر کو دیکھنے لگے جہاں پانی گر رہا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن میں تیزی آ گئی اور پریشانی سے مجھے پسینے آنے لگے کہ کہیں حمزہ کی نظر اس چیز پر تو نہیں پڑ گئی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سوچ پاتی، حمزہ نے بوتل ایک طرف پھینکی اور مجھے دبوچ لیا۔ ان کی گرفت ایسی مضبوط تھی کہ میرا سر چکرانے لگ گیا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے میرا نام رخسانہ ہے۔ چھوٹی عمر میں ہی اماں ابا کے بیک فوت ہونے کے بعد میں اور میرا چھوٹا بھائی تایا ابا کے گھر رہنے لگ گئے۔ جیسے جیسے ہوش سنبھالا، تائی کا رویہ ہمارے ساتھ غیروں جیسا ہوتا گیا۔ تایا پولیس میں سپاہی تھے، وہ زیادہ تر باہر ہی رہتے تھے، اس لیے انہیں کوئی اندازہ نہیں تھا کہ ہم ان کے گھر کس طرح رہ رہے ہیں۔ تائی مجھ سے روز گھر کے کام کراتی اور بچا ہوا کھانا ہم بہن بھائیوں کو دیتی۔ میں دل ہی دل میں کڑتی رہتی تھی، لیکن یہی ہمارے نصیب میں ہے سوچ کر چپ رہتی۔ میرا بھائی ان سب باتوں سے بے نیاز سارا دن باہر گلی میں محلے کے لڑکوں کے ساتھ کھیل کود میں مصروف رہتا۔ تایا کے 4 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ جہاں ایک طرف ان کی بیٹی مہارانیوں کی طرح رہتی، وہیں مجھ سے نوکروں سے بھی بدتر سلوک ہوتا۔ اس کی وجہ کوئی خاص بھی نہیں تھی، بس میرا بچپن سے ہی اچھے نقش اور خوبصورت ہونا تھا۔ چونکہ ان کی بیٹی تھوڑے کالے رنگ کی تھی، اس لیے تائی شروع سے ہی مجھ سے کھار کھانے لگی تھی۔ جہاں تائی کی آنکھوں میں میرے لیے نفرت ہر وقت موجود رہتی تھی، وہیں ان کی بیٹی میرے آگے پیچھے پھرتی رہتی تھی۔ ماں باپ کے عدم موجودگی اور تائی کے ایسے رویے نے مجھے کئی حقیقتوں سے آگاہ کر دیا تھا، اور جب تائی کے درمیانے بیٹے کی توجہ میں نے اپنی طرف دیکھی تو میں نے سوچ لیا کہ ان سے بدلہ لینے کا یہی ایک طریقہ ہے۔
نہ جانے کس سوچ کے تحت میں اب الگ ہی راستے پر چل نکلی تھی، جہاں مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ جیسے جیسے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتی گئی، میری خوبصورتی میں اضافہ ہوتا گیا، جسے دیکھ کر تائی اور اس کی بیٹی اندر ہی اندر کڑتی رہتی۔ اور پھر ایک دن جب ان کے بیٹے نے اپنی پسند کا اظہار کیا تو وہ طیش میں آ گئی، اور پھر آؤ دیکھا نہ تاؤ مجھے مارنا شروع کر دیا کہ میں ان کے بیٹوں کو پھنسا رہی ہوں۔ وہ پہلی بار تھا کہ انہوں نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا، اور میرے زخم اتنے زیادہ تھے کہ مجھ سے اٹھ بھی نہیں جا رہا تھا۔ اگلے ہی دن اچانک تایا ابا گھر آ گئے اور میری حالت دیکھ کر مجھ سے پوچھنے لگے، مگر میں خاموش رہی، کیونکہ میں ان کے غصے سے واقف تھی۔ چاہے میں جتنی بھی تائی کے خلاف تھی، میں نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے ان کے گھر کا ماحول خراب ہو، مگر میرا چھوٹا بھائی جو اس واقعہ کے بعد کافی سہما ہوا تھا، اس نے تایا ابا کو سب بتا دیا، جسے سن کر انہوں نے تائی کی خوب خبر لی کہ یتیم بچوں پر ایسا ظلم کر رہی ہو۔ نہ جانے کیسے بھائی کی اتنی محبت اتنے سالوں بعد ان کے دل میں جاگ گئی تھی کہ میرے لیے وہ اپنی بیوی کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے۔ تایا ابا نے انہیں خوب مارا اور گھر سے نکلنے کا کہا، مگر پھر بچوں کے سمجھانے بجھانے پر معاملات ٹھنڈے ہوئے۔ ان سب میں چونکہ میری کوئی غلطی نہیں تھی، مگر پھر بھی سب میرے خلاف ہو گئے۔ تائی جن کی عزت نفس پر بات آ گئی تھی، وہ مجھ سے پیچھا چھڑانے کی ترکیبیں سوچنے لگی، اور آخر انہیں رستہ مل ہی گیا جب ایک جاننے والی نے انہیں میری شادی کروا دینے کا مشورہ دیا۔ بس اس کے بعد تو وہ اس مہم پر ہی جیت گئی۔ میرے لیے کئی رشتے آتے تھے، مگر وہ ہر کسی کو انکار کر دیتی تھی، لیکن ایک رشتہ ایسا آیا کہ جن کے آتے ہی تائی خوشی سے پھولی نہ سما رہی تھی، اور جھٹ پٹ ہاں بھی کر دی۔ میں ان کی اتنی خوشی دیکھ کے تھوڑی ٹھٹک گئی کہ وہ اتنی خوش میرے لیے کیسے ہو سکتی ہیں، مگر جس جوش سے انہوں نے شادی کی تیاری پکڑی اور مجھے رخصت کرنے کی ٹھان لی، میں سب گلے شکوے بلا کر ان کا احترام کرنے لگی۔ ان کا رویہ بھی میرے ساتھ کافی بہتر ہو گیا تھا۔ مجھے رخصت کرنے کے بعد میرے بھائی کو خالہ کے پاس کراچی بھیج دیا گیا، اور مجھے رخصت کر کے بکھر بھیج دیا گیا۔ اس طرح جہاں ہم بہن بھائی ایک دوسرے سے دور رہنے لگے، وہیں میری زندگی میں کئی نئی تبدیلیاں آئی۔ شادی کے وقت میری عمر لگ بھگ 18-19 برس تھی، اور میری خوبصورتی کی بدولت مجھے میرے سسرال میں کافی پروٹوکول ملا۔ میرے شوہر کا نام حمزہ تھا، جنہوں نے شادی کے پہلے دن ہی خود کو خوش قسمت تصور کر لیا تھا۔ شروع میں تو سب ٹھیک چلتا رہا، میرے نئی نویلی دلہن والے سارے ارمان پورے کرنے دیے گئے۔ حمزہ اور میرا رشتہ کافی مضبوط ہو گیا تھا، مگر کچھ ہی عرصے بعد مجھے حمزہ میں عجیب قسم کا بدلاؤ نظر آیا، جس کا باتوں باتوں میں نے اپنی ساس سے ذکر کیا تو انہوں نے مجھے ڈانٹ دیا۔ حمزہ اکثر رات کو باہر چلے جاتے تھے اور پھر واپس ہی نہ آتے۔ ایک دن میں ان کے پیچھے گئی تو دیکھا کہ وہ میری ساس کے کمرے کے قریب سٹور میں چلے گئے۔ میں صحن میں بنے واش روم کے دروازے کے پیچھے چھپ گئی اور سوراخوں سے سٹور کے دروازے پر نظر رکھنے لگی، مگر کافی دیر گزر جانے کے بعد بھی حمزہ وہاں سے واپس نہ آئے۔ چونکہ ٹھنڈ بہت تھی تو میں جا کے دوبارہ لیٹ گئی۔ میرے کمرے میں جانے کے 10 منٹ بعد حمزہ واپس آ گئے اور لیٹ گئے۔ مجھے ساری رات نیند نہ آئی۔ اگلے دن صبح ہوتے ہی میں نے سٹور کا رخ کیا اور کسی کے اٹھنے سے پہلے ہی سارے سٹور کی اچھے سے تلاشی لے لی، مگر مجھے وہاں کچھ ایسا نہ ملا جس کی وجہ سے حمزہ آدھی رات کو ادھر جاتے تھے۔ مگر بات صرف یہیں تک نہ رکی، میری اور حمزہ کے درمیان واضح اختلاف آنا شروع ہو گئے۔ میں ان پر شک کرتی، مگر ایک دن میں نے ان کا اتنا ڈراؤنا روپ دیکھا کہ اس کے بعد میری ہمت ہی نہ ہوئی ان کے سامنے کچھ کہنے کی۔ شادی کی پہلی رات ہی انہوں نے مجھے بتا دیا تھا کہ وہ کسی صورت بھی زبان درازی پسند نہیں کرتے، مگر ان کی وہ بات تب میں نے انسنی کر دی۔ اب چونکہ ساتھ رہتے اتنا وقت ہو گیا تھا اور ان کے مشکوک حرکتوں سے میں کافی تنگ تھی، تو میں انہیں 2 ٹوک جواب دینے لگی۔ اسی دوران ایک دن وہ رات کو گھر لیٹ آئے، مگر وہ خالی ہاتھ نہیں تھے۔ ان کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا، جس میں سے انہوں نے ایک بوتل نکال کر میری طرف بڑھائی، جس میں کالے رنگ کا پانی تھا۔ پانی میری طرف بڑھاتے ہوئے انہوں نے مجھے بستر پر لیٹنے کو کہا۔
जैसे ही मैं बिस्तर पर लेटी, इन्होंने वो काले रंग का पानी मुझ पर यूं डालना शुरू कर दिया जिसमें से अजीब किस्म की बदबू आ रही थी। और चूंकि सर्दियां थी, मगर हमजा बिना इस बात का लिहाज किए वो पानी मुझ पर डालते रहे। बोतल का सारा पानी ख़त्म करने के बाद इन्होंने मुझे कहा कि अब बिना आवाज़ निकाले सो जाना। मैंने पहले तो मना किया, मगर इनकी गुस्से से सुर्ख आंखों को देख के मैंने खामोश रहना ही बेहतर समझा। सारी रात मैं ठंड से कांपती रही और बदबू से मुझे उलझन होती रही। अगली सुबह उठते ही मैं नहा कर कपड़े धोकर लटका आई, मगर हमजा ने ये रोज़ का मामूल बना लिया था। वह रोज़ इस काले पानी से बिस्तर गीला कर देते और मुझे इस पर सोने को कहते। इस दौरान वो मुझे बिल्कुल खामोश रहने की तलकीन करते, मगर इस दिन जब वो ये करने लगे तो इनकी नज़र प्लास्टिक शीट पर पड़ गई, जो मैंने इनके आने से पहले ही बिछा दी थी ताकि पानी से बिस्तर ज़्यादा गीला ना हो और मैं सुकून से रात भर सो सकूं। पिछले 2 दिन से मैं यही कर रही थी। बिस्तर की चादर के नीचे वो शीट बिछा देती और हमजा के सोते ही वो निकाल देती, जिससे बिस्तर गीला रहता और मैं सो जाती। मगर हमजा को जब मालूम हुआ तो इन्होंने मुझे झंझोड़ा और फिर सर पकड़कर कमरे के एक कोने में बैठे खुद को थप्पड़ लगाने और रोने लगे। मुझे कुछ समझ न आया कि क्या हुआ है। हमजा का ऐसा रूप मैं पहली बार देख रही थी। मैं भागकर अपनी सास के पास गई और इन्हें हकीकत से आगाह किया। थोड़ी ही देर में सारे वहाँ मौजूद थे और हमजा को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहे थे। मैं हैरान परेशान खड़ी सारा मंजर देख रही थी। मेरे जेठ ने हमजा को कोई दवाई देकर सुला दिया और फिर सबकी तवज्जो का मरकज मैं बन गई। मैंने आना फाना सारा वाक़या बता दिया, मगर इसके अगले ही लम्हे होने वाला इंकशाफ दिल हिला देने वाला था। हमजा को दिमागी मसाइल थे, पर यह बात मुझसे सबने छुपा के रखे हुए थे और वक्त के साथ इनके मसाइल इतने बढ़ गए थे कि कभी कभी वो अजीब हरकतें करते थे, और वो हरकतें कैसी थी ये मैं देख चुकी थी। जब मुझे एहसास हुआ कि मैं इतने अरसे से एक ऐसे आदमी के साथ रह रही हूँ जो मुझे किसी भी वक्त कोई नुकसान पहुँचा सकता है, मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। आखिर मुझे इस बात से लाइल्म रखा जा सकता था, मगर अब मेरे पास कोई चारा भी नहीं था। तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि क्यों ताई अम्मा इतनी खुश थी। इन्हें सारी हकीकत मालूम थी और मुझे इस जहन्नम में इन्होंने इसलिए डाला था। खैर, मेरी हालत देखकर सबने मुझे बहुत समझाया और हमजा के इलाज का भी कहा। मैं मरती क्या न करती। वापस जाने के सारे रास्ते बंद थे, तो सब्र करके मुझे अब ऐसे नसीब में लिखे को निभाना था। मेरे और हमजा के दरमियान मामलात वैसे ही थे, मगर अब मैं काफ़ी मुहतात हो गई हूँ। हमजा की हालत भी जान गई, जिसकी वजह से इनके घर वालों के साथ साथ मुझे भी इनकी इस हालत के साथ रहने की आदत हो गई है। अब मैं उम्मीद से हूँ और सारी एहतियाती तदाबीर ला रही हूँ ताकि हमजा के मसाइल की वजह से हमारे बच्चे की सेहत मुतासिर ना हो। बस अल्लाह के भरोसे से अपनी ज़िंदगी बेहतर करने की हमतन कोशिश में दिन गुजार रही हूँ। अगर आज की हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।